تو آج کل خبروں میں ایک بڑی عجیب بات چل رہی ہے۔ ایران اپنے ہی مسلمان پڑوسیوں پر میزائل داغ رہا ہے، ملکوں جیسے قطر اور کویت پر۔ اب پہلی نظر میں تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی، بھائی کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو سب کو پریشان کر رہا ہے۔ آخر ان حملوں کے پیچھے کی منطق کیا ہے؟ کیا یہ خطے میں کسی نئی جنگ کا آغاز ہے، یا کہانی کا کوئی ایسا پہلو بھی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ اچھا، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ساری کارروائی پر ایران خود کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایران کا موقف تو بالکل صاف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نشانہ یہ ممالک نہیں بلکہ ان کے اندر موجود امریکی اور اسرائیلی اڈے ہیں۔ لیکن اس جواب سے ایک اور کئی زیادہ گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ غیر ملکی اڈے وہاں کر کیا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب آج میں نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد سے۔ ذرا یہاں دیکھیں کہ کیسے صرف ایک صدی کے اندر طاقت کا توازن بالکل ہی بدل گیا۔ پہلے تو برطانوی سلطنت نے پورے عرب خطے کو آپ کہہ لیں تحفظ دینے کے بہانے اپنے فوجی اڈے بنائے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کمزور پڑا تو امریکہ نے آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کر دیا۔ لیکن جو اصل گیم چینجر تھا نا، وہ تھی 1991 کی خلیجی جنگ۔ اس جنگ نے امریکہ کو وہ موقع دیا جس کی اسے شاید تلاش تھی۔ اور یہ پروٹیکٹریٹ ماڈل بڑا دلچسپ تھا۔ مطلب بظاہر تو مقامی بادشاہی حکومت کر رہے تھے، سڑکیں بنا رہے تھے، نظام چلا رہے تھے، لیکن ملک کی خارجہ پالیسی، دفاع اور فوج، ان سب کا کنٹرول لندن میں بیٹھے انگریزوں کے پاس تھا۔ یعنی ایک طرح سے نام کی بادشاہت تھی اور کام کی غلامی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ماڈل کو ہمیشہ چپ چاپ قبول کیا گیا، اس کے خلاف مزاحمت بھی ہوئی۔ جیسے سعودی عرب کے شاہ فیصل نے ہمت دکھائی اور اپنے ملک سے جو چند چھوٹے موٹے امریکی اڈے تھے انہیں نکال باہر کر دیا۔ یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ خطے میں غیر ملکی فوجی موجودگی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ مزاحمت ایک آنے والے طوفان کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکی۔ امریکہ کے لیے ایک ایسا موقع پیدا ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا، اور اس موقع کا نام تھا صدام حسین۔ یہ پوری بازی ایک شطرنج کی چال کی طرح کھیلی گئی۔ دیکھیں ہوا کیا۔ پہلے تو ایران سے 8 سال کی جنگ کے بعد صدام حسین پر اپنے ہی عرب پڑوسیوں کا بھاری قرضہ چڑھ گیا۔ جب صدام نے پیسے دینے سے انکار کیا تو ظاہر ہے حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی وقت امریکی سفیر نے اشاروں میں صدام کو گرین لائٹ دے دی کہ بھئی اگر تم کویت پر حملہ کرو گے تو ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ صدام نے بالکل وہی کیا اور صرف 2 دن میں کویت پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر جیسے ہی حملہ ہوا، امریکہ نے ایک دم اپنا موقف بدلا اور صدام کو پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنا کر پیش کر دیا۔ اب جو باقی عرب ممالک گھبرائے ہوئے تھے ان کو تحفظ کی پیشکش کی گئی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اپنے ملکوں میں مستقل امریکی فوجی اڈوں کی اجازت دو۔ اور بس اسی ایک شرط کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کا فوجی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعودی عرب، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور کویت، ان سب میں امریکی اڈوں کا ایک پورا نیٹ ورک قائم ہو گیا۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے کیمپ نہیں تھے، یہ تو پورے خطے میں امریکی طاقت کے بڑے بڑے مراکز بن گئے۔ اور سب سے اہم بات پتہ کیا ہے؟ خلیجی جنگ تو چند ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی، لیکن امریکی فوج اور یہ اڈے یہ کبھی واپس نہیں گئے۔ مطلب جس بہانے سے آئے تھے وہ بہانہ تو ختم ہو گیا، لیکن ان کی موجودگی مستقل ہو گئی۔ اور یہ اڈے صرف دکھاوے کے لیے نہیں تھے، اگلے 30 سالوں تک یہ خطے میں امریکی طاقت کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے رہے۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے۔ افغانستان کی 20 سالہ جنگ ہو، 2003 میں عراق پر حملہ ہو، یا پھر شام اور یمن میں ہونے والی بمباری، ان تمام کارروائیوں کا لانچنگ پیڈ یہی اڈے تھے۔ یعنی ایک طرح سے خطے میں ہونے والی تقریباً ہر بڑی جنگ کی چنگاری یہیں سے اڑائی گئی۔ اور یہی وہ سارا پس منظر ہے جو ہمیں واپس آج کے دن پر لاتا ہے، ہمارے بالکل پہلے سوال پر کہ آخر ایران ان اڈوں کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس کی ایک مثال دیکھیں۔ قطر کے العدید بیس پر ایران کے صرف ایک میزائل حملے نے امریکہ کا $1 ارب مالیت کا جدید ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ سوچئے، $1 ارب! یہ صرف ایک فوجی نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا مالی اور اسٹریٹجک دھچکا بھی تھا۔ اور یہ کوئی ایک آدھ حملہ نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ منظم مہم تھی۔
کویت میں امریکی گودام سے لے کر عراق میں ایک امریکی جہاز تک، اور قطر کے سب سے بڑے اڈے سے لے کر سعودی عرب اور امارات میں موجود تنصیبات تک، ایران نے اس پورے نیٹ ورک کو جو پچھلے 30 سال سے یہاں کام کر رہا تھا بہت سوچ سمجھ کر نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کچھ شہری عمارتیں جنہیں نشانہ بنایا گیا وہ دراصل CIA اور موساد کے خفیہ دفتر تھے، اور ساتھ ہی وہ کچھ حملوں کا الزام اسرائیل پر بھی لگا رہے ہیں کہ وہ فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں سچ کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا، اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور شاید اس ساری صورتحال کا خلاصہ ایران کے سپریم لیڈر کے اس ایک بیان میں ملتا ہے: جب تک ان مسلم ممالک میں امریکی اڈے موجود رہیں گے، یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جو اس پیچیدہ مسئلے کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔